بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ احسان کے ساتھ کیا ہے پیش آئیں۔ ہمارا جو معاملہ ہو دوسروں کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے خالق کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو یا مخلوقات میں کسی کے ساتھ بھی ہو، انسان ہیں، جانور ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمارا کیا ہے احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس بات کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لازمی قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، اب اگر تم کسی کا قتل کرنا چاہتے ہو یا تم نے کسی کا قتل کیا، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو قتل میں بھی تم کیا ہے احسان کے ساتھ قتل کرنا۔ کس کا قتل کرنا کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور اگر تم نے ذبح کیا یعنی جانور کو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ذبح کرنے میں بھی کیا ہے تم احسان کرنا۔ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، ذبح کرتے وقت جو آلہ یا جو چھری تمہارے ساتھ ہے اس کی دھار خوب اچھی بنا لینا، اچھی دھار والی چھری ہو، تاکہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اسے تکلیف نہ ہو اور آرام سے کیا ہے اس کی جان نکل جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے احسان ہر ایک پر کیا ہے لازمی قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ کتب، کتب یعنی لازمی قرار دیا ہے۔ کتب سے مراد ادھر کی وہ چیز یا وہ عمل کرنا کیا ہے واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو وہ کیا ہے گنہگار ہوگا، گنہگار ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر ہر ایک کے لیے کیا ہے احسان لکھ دیا ہے، یعنی احسان کو لازمی قرار دیا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان عربی زبان میں خیر اور بھلائی کو احسان کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں احسان کے دو اہم معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کو اپنے طرف سے نفع اور فائدہ پہنچانا، اس کا نام احسان۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے شریعت میں احسان کا کہ عبادت کو اتقان کے ساتھ
اور اتمام کے ساتھ خوب اچھی طرح عبادت کو انجام دینا، یہ دو اہم معنی شرعی اصطلاح میں ہیں۔ ویسے تو عربی زبان میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ نفع اور بھلائی کرنا۔ شرعی اصطلاح میں، شریعت میں احسان کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ دوسروں کو فائدہ اور نفع پہنچانا، اور دوسرا معنی یہ کہ عبادت کو خوب اچھی طرح انجام دینا، عبادت کو خوب اچھی طرح انجام دینا۔ تو گویا کہ احسان شرعی اصطلاح میں مخلوقات کے ساتھ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری اور آپ کی ہر ایک اس کائنات کی خالق، پروردگار، مالک، رازق ہے، تو ادھر اللہ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اور خوب اچھی طرح کیا ہے انجام دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے احسان کرنا ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے، یعنی واجب کر دیا ہے، فرض قرار دیا ہے ہر ایک پر، ہر چیز پر۔ تو ادھر ہم انسانوں کو چاہیے، ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہیں، یعنی وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، ان اعمال کی ادائیگی اور انجام دینے میں خوب اچھی طرح ہم انجام دیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا احسان ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کو ہر قسم کا نفع اور فائدہ ہمیں کیا ہے پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور قرابت دار رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، منع فرماتا ہے فحش اور جو ہے منکر باتوں سے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جہاں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح اللہ کا ایک اور فرمان وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو کیا ہے پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے حضرات، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں پر ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کو کیا ہے لازمی قرار دیا ہے، خالق ہو مخلوق ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمیں احسان کے ساتھ کیا ہے پیش آنا ہے۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے تم پر کیا ہے احسان کو لازمی قرار دیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چند اور باتیں احسان سے متعلق جو ہے بیان کی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ یہ آپ کی وصیت ہے۔ پہلے تو آپ نے تمہید رکھی اور ہمیں ایک بنیادی بات، اصول اور ضابطہ بتایا، قانون الہی کا ذکر کیا، اور وہ یہ کہ اللہ نے احسان ہر ایک پر لکھ دیا ہے۔ اب اس کی چند مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ احسان کس طرح تم کرو مخلوقات کے ساتھ۔ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ،
اگر تم کسی کا قتل کرو، یعنی تمہیں اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑے تو خوب اچھی طرح تم کیا ہے قتل کرنا. فَأَحْسِنُوا یعنی قتل کرتے وقت تم کیا ہے احسان کرنا. قتل یعنی جس کا قتل کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایک موذی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، یا کوئی اور موذی جانور ہو جو کہ لوگوں کو اس جانور سے ایذا ہی پہنچتی ہے، فائدہ نہیں پہنچتا، تو ایسی حالت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کی ایذا سے بچنے کے لیے اگر کوئی طریقہ نہیں، صرف یہی کہ اس کا قتل کیا جائے، تو ہمیں کیا ہے قتل کرنا ہوگا اسے، چاہے کسی بھی طریقے سے. تو جب قتل کیا جائے جس کی قتل کرنے کی اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ تو قتل کرنے میں تم کیا ہے احسان کرنا، یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا قتل کرنے کا کہ جس میں جلد سے جلد اس کی جان کیا ہے نکل جائے. کوئی ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے قتل کرنے کا جس میں جان اس کی تاخیر سے نکلے اور اس کو تکلیف پہنچے، کچھ دیر تک کیا ہے وہ تڑپے زندگی اور موت کے درمیان. ایسا طریقہ مت اپنانا، بلکہ ایسا صحیح طریقہ ہو کہ جس سے کیا ہے اس کی جان جلدی کیا ہے ختم ہو جائے. یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ اگر تم کسی کا قتل کرو تو خوب اچھی طرح اس کا کیا ہے احسان کے ساتھ قتل کرنا. اسی طرح یعنی یہ حکم صرف جانوروں کے ساتھ نہیں، بلکہ جیسے کہ شریعت میں یہ قانون ہے اور یہ حکم ہے کہ خون کا بدلہ خون. اب اگر حاکم وقت خیر خون کا بدلہ خون یہ ایک انفرادی عمل نہیں کہ ہر ایک جو ہے اس پر کسی کے خون کا بدلہ خون لے، بلکہ یہ کیا ہے نگرانی میں ہوتا ہے. جو ولی امر ہے، جو حاکم ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی نگرانی میں یہ سارے جو ہے حدود نافذ کیے جاتے ہیں. تو اب ایسی حالت میں بھی کیا ہے جب کسی انسان کا قتل کرنا ہے، حد شرعی حد قائم کرنی ہے، تو قتل ایسا ہو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ جس میں کیا ہے احسان پایا جائے. ایسا کوئی طریقہ نہ اپنایا جائے کہ جس کے بنا پر اسے زندگی موت کے درمیان جو ہے کچھ دیر تک تڑپے، بلکہ فوری طور پر کیا ہے اس کی جلد از جلد کیا ہے جان نکل جائے. ایسا طریقہ کیا ہے اپنایا جائے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا اور فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ اگر تم ذبح کرو تو ذبح کرنے میں کیا ہے تم احسان کرو. فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ احسان کے ساتھ ذبح کرو، یعنی جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، چاہے قربانی کے لیے ہو، عقیقے کے لیے ہو، یا عام کھانے پینے کے لیے ہو، صدقہ خیرات کے لیے جانور ذبح کرنا ہو. جب بھی جانور ذبح کرنا ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ تو ذبح کرنے میں تم کیا ہے احسان کرنا. ذبح کرنے میں احسان کیا ہے اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ خوب اچھی طرح آلہ جو ہے جس سے ذبح کرنا ہے چھری، اس کی دھار خوب اچھی ہو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ تاکہ جس جانور کا ذبح کیا جا رہا ہے اسے کیا ہے آرام پہنچے، نہ کہ تکلیف پہنچے. کیونکہ اگر چھری کی دھار اچھی ہے تو ذبح جلدی ہو جائے گا اور اس کی رگیں جلدی کٹ جائیں گی، تو جان بھی کیا ہے جلدی نکل جائے گی. وہ تڑپے کا نہیں زندگی موت کے درمیان. ورنہ اگر چھری کی دھار برابر نہیں تو ایسی حالت میں اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور بسا اوقات ذبح کرتے وقت چھری تیز کر لینا پڑتا ہے اور وہ زندگی موت کے درمیان وہ جانور رہتا ہے. تو یہ احسان نہیں ہے. احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جب جانور ہمیں ذبح کرنا ہے، اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو آلہ ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ آلہ یا وہ چھری کیا ہے اچھی ہو،
اور اس سے کیا ہے آسانی سے کیا ہے ذبح ہو جائے، جانور کو کیا ہے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد ہے کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، کہ اگر تم ذبح کرو تو خوب اچھی طرح کیا ہے تم ذبح کرو، جس میں احسان پایا جاتا ہے۔ اور خوب اچھی طرح ذبح کرنا یہ ہے کہ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ اپنے آلہ کو جو ہے یعنی چھری کو تیز کر لو، اس کی دھار اچھی ہو، تاکہ کیا ہے جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے اسے کیا ہے آرام پہنچے۔ تو اگر غور کیا جائے حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احسان ہم پر لازمی قرار دیا ہے، یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہے احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف کیا ہے شریعت اسلامیہ ہی میں پائی جاتی ہیں، کہ یہ شریعت ایسی شریعت ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا کیا ہے حکم دیتا ہے۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، احسان کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ جانور کا قتل کرنا ہے، اس کی ایذا سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، تو قتل کرنے میں بھی کیا ہے احسان کا پہلو ہمیں کیا ہے اپنانا ہے۔ اور اس کی کئی اور مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں یاد ہوگا اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی اقوام میں سے کسی ایک قوم کے بارے میں بتایا کہ ایک عورت جو عبادت گزار تھی، لیکن اسے جہنم میں داخل کیا گیا صرف اور صرف کیا ہے ایک بلی کی بنا پر۔ اس بلی کو اس نے قید کیا، نہ اسے کھلایا نہ پلایا، اسی میں کیا ہے بلی مر گئی، اسے آزاد نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ احسان نہیں کیا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اسے کیا ہے جہنم میں داخل ہونا پڑا۔ اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد، یہ تعارض کرنے کا مقصد حضرت یہ کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے، تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، خالق کے ساتھ بھی اور تمام مخلوقات کے ساتھ بھی، انسان ہو غیر انسان ہو درخت بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ کیا ہے احسان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکیدی وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اس بات پر کیا ہے عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔